بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں IYS کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی تدریس سے متعلق کچھ ہدایات ہیں جن پر عمل کیجیے۔ اپنے مائک اور کیمرے بند رکھیے گا ورنہ کلاس میں حاضر رہنے کی اجازت نہ ہوگی۔ اپنا تمام مشقی کام ہدایات کے مطابق فیئر کاپی میں کیجیے۔ ہم آج جماعت دہم کا سبق نظریہ پاکستان پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ آپ سب سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی اردو لازمی جماعت دہم کی کتاب کا صفحہ نمبر 39 کھولیے۔ صفحہ نمبر 39 پر تعارف مصنف ہے۔ تعارف مصنف آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں اور ان میں جو وضاحت طلب باتیں ہیں وہ بھی بیان کرتی ہوں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جبل پور یعنی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ناظرہ قرآن گھر پر پڑھا، وہیں کے انجمن اسلامیہ ہائی اسکول میں 9ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ علی گڑھ کالج سے MA اور ناگپور یونیورسٹی سے PhD اور ڈی لٹ ڈاکٹر آف لٹریچر کی ڈگریاں حاصل کی۔ 1937 میں پبلک سروس کمیشن پاس کر کے کنگ ایڈورڈ کالج امراوتی ہندوستان میں اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ اس کے بعد آپ ناگپور یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو مقرر کیے گئے۔ 1948 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے اور اسلامی یونیورسٹی کراچی میں اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق نے آپ کو اردو کالج میں کراچی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر تعینات کیا۔ علامہ II قاضی نے آپ کو حیدرآباد سندھ یونیورسٹی صدر شعبہ اردو مقرر کیا۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑے عالم، علم والا، محقق، تحقیق رکھنے والا یعنی ریسرچر، مصنف، تحریر کرنے والا، ماہر لسانیات یعنی زبانوں کا علم رکھنے والا، ان کے ماہر تعلیم کی مہارت رکھنے والے اور سلسلہ نقش بندیہ کے عظیم رہنما تھے۔ آپ کو اردو، ہندی، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ آپ کی علمی اور تصنیفی خدمات کی وجہ سے پاکستان کے مختلف اداروں نے تمغے، ایوارڈ، سپاس نامے عطا کیے۔ حکومت پاکستان نے اقبال اور قرآن کتاب لکھنے پر صدارتی ایوارڈ ستارہ امتیاز سے نوازا۔ آپ کی تحریر کردہ کتابیں پاکستان کی جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ تو تھا آپ کے سامنے مصنف کا تعارف۔ اب ہم چلتے ہیں ان کے لکھے ہوئے ایک اہم ترین مضمون نظریہ پاکستان کی طرف۔ اس سے پہلے الفاظ کے معنی پر غور کر لیجئے۔ باہمی اتفاق، آپس کے مشورے، تقریب میں پڑھی جائے، ترویج، رواج، شہرت، اشاعت، تشکیل، مرتب کرنا، زد پہنچانا، گھاٹا یعنی نقصان یا شکست، سپاس نامہ، توصیفی استقبالیہ یعنی تعریفی استقبالیہ تقریر جو تقریب میں پڑھی جائے، عملی جامہ پہنانے، کسی کام کو پورا کرنا، طرز معاشرت، رہنے کا طریقہ، فلاحی مملکت، کامیاب حکومت، کفر و الحاد، لا مذہبیت یعنی اصول اسلام سے انکار، قابض ہونا، روکنا، قبضہ کرنا، مستحکم، مضبوط، پائیدار، پختہ، مہمان کے اعزاز میں منعقد ہونے والی تقریب میں پڑھی جانے والی تقریر کو سپاس نامہ کہتے ہیں۔ وسعت، پھیلاؤ، کشادگی۔ اب آئیے سبق کی طرف۔ پہلا جو اس کا پیراگراف ہے نظریہ پاکستان کا۔ سبق نظریہ پاکستان۔ نظریے کا مطلب ہے تصور، خیال۔ پاکستان کا خیال، پاکستان کا تصور، پاکستان کس بنیاد پر قیام میں آیا اس پر بات ہوگی، لہٰذا اس کو ہم پڑھنے چلتے ہیں۔ پہلا پیراگراف ہے، مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا۔ رواداری کو یعنی کہ اچھے طور طریقوں کو، شیوا بنایا، طریقہ بنایا۔ مسلمان ہمیشہ سے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اختیار کرنے والا رہا ہے اور آج بھی ہے، لیکن جب کفر و الحاد یعنی کہ اللہ کی ذات سے انکار، یعنی اہل اسلام کے علاوہ جو لوگ مذاہب پر یقین رکھتے ہیں ان کو کفریہ عقائد رکھنے والا یا ملحد کہا جاتا ہے، اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ غلبہ حاصل کرنا یعنی قبضہ کرنا چاہتا ہے معاشرے پر، تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ڈٹ کر کھڑا ہونا یعنی کہ اپنے سینہ سپر ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بڑی بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری۔ بادشاہ اکبر مغلیہ خاندان کا اہم ترین جو بادشاہ ہے اس کی رواداری کے بعد بات ہو رہی ہے۔ رواداری یعنی جو
بہتری کا سلوک ہوتا ہے اس کے لیے بات ہو رہی ہے کہ کسی کے ساتھ رواداری کا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بادشاہ اکبر نے ایک ہندو عورت سے شادی کی تھی، جودھا بائی سے، اور جودھا بائی سے شادی کرنے کے بعد اس نے اپنے حکومتی معاملات میں ہندوؤں کا عمل دخل بڑھا دیا تھا اپنی بیوی کے کہنے پر۔ لہٰذا ہندوؤں نے حکومتی اداروں میں جب کام کرنا شروع کیا تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کام کرنا شروع کیا، اور اس طرح کافرانہ طور طریقے اس طرح رائج ہو گئے تھے ملک ہندوستان میں کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی۔ اذان پر پابندی، جو فرائض ادا کرنے ہیں ان پر پابندی، یہ تمام پابندیاں نظر آتی ہیں۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے، سربلندی یعنی اس کو قیام پذیر کرنے کے لیے اور اس کے پھیلاؤ کے لیے، حضرت مجدد الف ثانی جو ایک بڑے بزرگ رہے ہیں وہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر جو مغلیہ بادشاہ تھا اس کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلی، ان کو قید کیا گیا کیونکہ وہ اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے حق میں تھے، لہٰذا جہانگیر نے آپ کو قید کر لیا تھا اور آپ نے یہ قید کی سختیاں جھیلی۔ اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ ان کے اثر سے شاہجہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد اس کے بیٹوں کو باہمی نفاق آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹے اور ہندو، یہ حیدرآباد دکن میں اور دوسرے علاقوں میں جو لوگ تھے، ہندوؤں کے ساتھ ساتھ مرہٹے جو تھے وہ بھی ایک قوم تھی، ان کے بھی کئی گروپ نے سر اٹھایا۔ انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ انتشار یعنی کہ بکھر گئے سب لوگ اور سب اپنے اپنے فوائد کی بات کرنے لگے، کیا مذہب کے حوالے سے اور کیا کسی اور طبقے کے حوالے سے۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے، یعنی اسلام کو عروج دینے کے لیے، میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ مسلمان جتنے بھی حکمران تھے انہوں نے چاہا کہ اسلامی تعلیمات کو بچانے کی خاطر اور اپنے خطے کو بچانے کی خاطر انہوں نے دوسرے لوگوں سے بھی تعاون کی، درخواست کی، مگر ان کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کر دی۔ چنانچہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم پکا ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو یعنی ان سے جنگ نہ کرنے کو، ان سے امن سے بات کرنے کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی۔ ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش کی، جو کہ وہ سن 1857 میں احساس کمتری کا شکار ہو چکے تھے، تو ان کے احساس کمتری کو ختم کرنے کے لیے سر سید نے اپنی مخلص کوششیں کی۔ سن 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی اور سرکاری ملازمتوں پر قابض ہو گئے، یعنی نہ تو مسلمانوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھلے ہوئے تھے، نہ ملازمتوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوؤں نے مسلمانوں سے علیحدگی اختیار کی اور انگریزوں سے جا کر ساز باز کر لی اور وہ ملازمتیں ان کے لیے فراہم ہونے لگی۔ انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی اس کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ سر سید نے بڑا سمجھایا مسلمانوں کو کہ ہندوؤں کی اس جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ہندوؤں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ کانگریس ان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے یکساں کام کرے گی، لہٰذا اس جھانسے میں مسلمان آ گئے، لیکن پھر سر سید کے ایک رفیق
रफीक यानी साथी नवाब मोहसिन मुल्क ने सन 1906 में कुल हिंद मुस्लिम लीग के नाम से मुसलमानों की एक अलग तंजीम की बुनियाद डाली। ये तंजीम ढाका में कायम हुई थी, जहां हिंदुओं ने साजिश करके मुसलमानों को जक पहुंचाना नुकसान पहुंचाने के लिए मशरकी बंगाल और आसाम का वो सूबा जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी खत्म करा दिया, और सन 1911 में इस इलाकों को फिर बंगाल में शामिल करा दिया। इसी जमाने में पहली जंग अजीम छिड़ गई, जिसमें अंग्रेज का मुकाबला जर्मनी से हुआ और तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। हिंदुस्तान के मुसलमान चूंकि तुर्की के सुल्तान को हिजाज की खिदमत करने की वजह से खलीफा इस्लाम समझते थे। आज जो हम सऊदी अरब का किरदार देखते हैं वो किसी जमाने में तुर्की का किरदार हुआ करता था, और तुर्की का जो खलीफा है वो खलीफा इस्लाम कहलाया करता था, क्योंकि हिजाज मुकद्दस यानी कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की जो दोनों मुकद्दस मकामात हैं, इनके तमाम जो फैसले हैं और इनके जो तमाम मामलात थे वो तुर्की के खलीफा को हासिल थे। इसलिए उन्होंने माली और तिब्बी इमदाद बाहम पहुंचाई यानी फराहम की, जिसकी वजह से हुकूमत बरतानिया को मुसलमानों से अनाज पैदा हो गया, अनाज यानी दुश्मनी पैदा हो गई। लेकिन उन्होंने यहाँ के मुसलमानों से ये वादा किया कि अगर हमको इस जंग में फतह हासिल हुई तो हम किसी तरह भी तुर्की को मजीद नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये वादा महज एक फरेब था, धोखा था। चुनाचा जब अंग्रेज जीत गए यानी उनको फतह हासिल हुई तो अपने वादे से फिर गए और उन्होंने तुर्की की वसी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तुर्की की सल्तनत का टुकड़े टुकड़े होना ये बात वाजे करता है कि मुसलमानों के जो इत्तेहाद का मरकज था वो खत्म हो गया। जैसे कि आज सऊदी अरब जो है वो मुसलमानों के इत्तेहाद का, मुसलमानों का मरकजी किरदार अदा करने वाला मुल्क कहलाता है। इसी तरह पिछले जमाने में तुर्की की सल्तनत को यही मकाम हासिल था। यहाँ के मुसलमानों को इस फरेब की वजह से बहुत तकलीफ पहुंची। उन्होंने खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यानी खलीफा तुर्की जो कि खलीफा इस्लाम कहलाता था, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली के रहनुमाई में तहरीक खिलाफत, जिसको खिलाफत मूवमेंट कहते हैं, शुरू की गई। लेकिन उस जमाने में हिंदुओं ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए शुद्धि की तहरीक शुरू की और उनको खत्म करने के लिए, कत्ल करने के लिए संगठन की तहरीक शुरू की। फिर सन 1928 में कांग्रेस ने जो नेहरू रिपोर्ट शाया की, उसमें मुसलमानों के लिए अलहदा नुमाइंदगी का उसूल जो वो 12 साल पहले तस्लीम कर चुके थे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। गोया ये कि उन्होंने कांग्रेस बनाकर एक तो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया, फिर शुद्धि और संगठन की तहरीकें शुरू की, और फिर उन्होंने जो उसूल मुसलमानों के लिए रखा था उसको बिल्कुल अपने नजरिए से गायब कर दिया। फिर तो मुसलमानों में बड़ा जोश पैदा हुआ, उन्हें यकीन हो गया कि चूंकि उनका दीन, उनकी तहजीब और उनकी मुआशरत सब कुछ गैर मुस्लिमों से मुख्तलिफ है यानी हिंदुओं से मुख्तलिफ है, इसलिए किसी हालत में हिंदुओं से ताउन नहीं हो सकता। चुनाचे सन 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद वाले इजलास में अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन बनाने की यानी पाकिस्तान बनाने की तजवीज पेश की। 4 साल के बाद जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की सदारत का मुस्तकिल ओहदा कबूल किया तो उन्होंने इस तजवीज को अमली जामा पहनाने की कोशिश शुरू कर दी। अमली जामा यानी कि उसको अमल में लाने की कोशिश शुरू कर दी। आखिरकार 23 मार्च 1940 को उन्होंने लाहौर के इजलास में वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है वहां एक आजाद मुस्लिम रियासत कायम की जाए। इस ऐलान को करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, जिसकी रूह से यानी जिसके हवाले से मुसलमानों की आजाद और खुद मुख्तार हुकूमत कायम करने का फैसला हुआ। यहाँ ये समझ लेना जरूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। यहाँ ये समझ लेना जरूरी है कि दुनिया में कौमियत की तश्कील की दो बुनियादें हैं, एक वो जो मगरिब में मुफक्किरीन ने कायम की, दूसरी वो जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम की हुई है। अहले मगरिब ने खानदान की बुनियाद पर, नस्ली बुनियाद पर और कबीलों की बुनियाद में जरा वसत फैलाव पैदा करके कौमियत की बुनियादें जोग्राफियाई हुदूद, जोग्राफियाई यानी कि एक खिता जो एक मुल्क है उसमें बसने वाले लोग एक कौम कहलाते हैं, उस्तवार की बनाई और कहा कि कौम वतन से बनती है, जबकि ये नजरिया इस्लाम का नजरिया नहीं है। और इसी नजरिए की वजह से जो मगरिब का नजरिया है, इस नजरिए की वजह से दुनिया के इंसानों के दरमियान तबाही का जो दरवाजा खुला वो दो आलमी जंगों के होने से बखूबी जाहिर है। यानी दो जो वर्ल्ड वॉर हुई, जो आलमी जंगें हुई, वो इसी एक दूसरे के मुल्कों पर कब्जा करने के लिए हुई। ये वतनी कौमियत ही की बुनियाद पर लड़ी गई और ये वतनी कौमियत जनूबी एशिया के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देने में यानी उनकी हिफाजत करने में बिल्कुल नाकाम थी, क्योंकि जनूबी एशिया के मुसलमान इस नजरिए के तहत एक मजबूर अकलियत बन जाते, एक थोड़ी तादाद में रह जाने वाले लोग बन जाते। जबकि कौमियत की दूसरी बुनियाद क्या है? कौमियत की दूसरी बुनियाद वो है जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिल्लत इस्लामिया की तश्कील करना बनाना
وقت قائم فرمائی اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے. جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوم میں قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. اب یہاں پر میں آپ کو بیان کرتی ہوں کہ یہ اقبال کا بڑا اچھا اور بہت ہی بنیادی حیثیت رکھنے والا شعر ہے. آپ نے ابھی پڑھا کہ جی مغربی جو انداز فکر ہے اس کا اس کی قومیت کی جو بنیاد ہے وہ ملک پر قائم ہے، جبکہ ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں صرف ایک چیز ہے جو ملت اسلامیہ کی یا قوت کو ظاہر کرتی ہے، قومیت کو ظاہر کرتی ہے، وہ ہے کلمہ. کلمہ طیبہ جو پڑھ لیتا ہے وہ قومیت، مسلم قومیت میں شامل ہو جاتا ہے. اقبال نے کیا فرمایا، اپنی ملت پر قیاس، قیاس خیال کرنا، یعنی اپنی قوم پر جو خیال ہے اقوام مغرب سے نہ کر، مغرب کے اقوام سے، قوموں سے نہ پوچھ کہ تیری ملت کا کیا حیثیت ہے، تیری ملت کی اہمیت کیا ہے. مسلمان سے مخاطب ہے یہاں پر اقبال. کیا کہا ہے، خاص ہے ترکیب میں، ترکیب بنانا، ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. قوم رسول ہاشمی یعنی اللہ کے نبی پر ایمان رکھنے والے لوگوں کا کی جو اہمیت ہے وہ بالکل الگ ہے. اور یہ وہ ملت ہے کہ جو ہر طرح سے کسی نہ کسی انقلاب سے، کسی نہ کسی برے حالات سے نمٹنے کا ہنر جانتی ہے. اور یہ ہماری تاریخ اسلامی ہمیں بتاتی ہے کہ بڑے بڑے مسائل کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اور آپ کے بعد بھی، آپ کے وصال کے بعد بھی ملت اسلامیہ نے ان تمام مسائل کو حل کیا، اور کیونکہ اللہ کی جو مدد ہے وہ شامل حال رہتی ہے. اب کہا اقبال نے، ان کی جمعیت، جمعیت یعنی ان کی تعداد کا ملک و نسب پر انحصار ہے. ان کا مغرب کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کا انحصار مغرب کی تعداد پر ہے، قوت مذہب سے ہے. جبکہ مسلمانوں جان لو کہ تمہاری جو قوت ہے، مذہب کی قوت، اس سے مستحکم، تمہیں پختہ ہو جاتی ہے جمعیت تیری. تمہاری جو قوم ہے، جو تمہاری جو قوم اسلامی ہے، جو ملت اسلامیہ ہے، وہ اصل میں قوت مذہب کی وجہ سے جڑی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ہم گنتی پر منحصر نہیں ہے، ہمارا انحصار گنتی پر نہیں ہے، ہمارا انحصار کاؤنٹنگ پر نہیں ہے کہ ہم کتنے لوگ ہیں. دیکھ لیجئے غزوہ بدر میں 313 اصحاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ہزاروں کے لشکر کو جو ہے وہ شکست فاش دی. تو ہم ان چیزوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہوئے. اگلا جو پیراگراف ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مسلمانوں کی قومیت کی ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے. ایک کوئی بھی شخص جو کسی بھی خطے میں بستا ہو، کسی بھی ملک میں بستا ہو، وہ اگر ایک کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ ایک ملت میں پرو دیا جاتا ہے. اور وہ ملت کیا ہے، ملت اسلامیہ. یعنی یہ نہ نسل کی بنیاد پر، نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ وطن کی بنیاد پر، ان تمام بنیادوں پر عمل میں نہیں آئی، قیام پذیر نہیں ہوئی، بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی. اور وہ نظریہ عقیدہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کو ایک ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہبر، اپنا قائد اور اپنا حاجت جو نجات دہندہ ہے وہ تسلیم کرنا. اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا. صرف ایک وہ واحد قوم ہے ملت اسلامیہ جس کو ملت کہا گیا، یعنی کہ قوم. ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ، ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ان کو ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات، بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی. کیا مطلب ہے، ہندوؤں میں ذاتیں ہوتی ہیں، ایک اعلیٰ ذات ہے برہمن ذات. ان کا کام کیا ہے، ان کا کام ہے دین کا پرچار کرنا. شودر ذات سب سے نچلی ذات کہلاتی ہے، ان کا کام کیا ہے، غلاظت صاف کرنا، صفائی ستھرائی کا معاملہ. ہمارے یہاں ایسا کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں ہم تو کس نظریے کے لوگ ہیں. اس اقبال نے کہہ دیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. محمود کون، محمود غزنوی، آقا، بادشاہ. اور ایاز کون، ان کا غلام. جب جیسے ہی نماز کا وقت آیا تو ایک بادشاہ کے برابر میں ایک
بالکل کم حیثیت جو لوگوں کی نظر میں کم حیثیت ہے وہ غلام جو ہے برابر میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ غلام اور آقا ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی ذات پات نہیں, کوئی امیری غریبی کا کوئی فرق نہیں. نہ یہ بات ہے کہ اس کے پاس مال کم ہے تو لہٰذا اس کی اہمیت زیادہ ہے, اس کے پاس مال کم ہے تو مال کم ہونے کی وجہ سے اہمیت کم ہو گئی یا بے حیثیت ہو گیا. ہمارے ہاں ایسا کوئی تصور نہیں. نہ ہم کسی رنگ کو مانتے ہیں, نہ کسی نسل کو مانتے ہیں, نہ ہم کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع, حج جو آپ کی وداعی کا جو حج تھا, جو آپ کی زندگی کا آخری حج تھا, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں, کوئی غلبہ حاصل نہیں, کوئی کسی سے بلند نہیں. ہاں صرف تقوی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو بلند ترین مقام پر لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ صرف تقوی حاصل کرنے والے, جو اللہ سے ڈر کر کام کرتے ہیں, جو اللہ کے قریب ترین ہوتے ہیں, ان کے لیے بات ہو رہی ہے. تو ہمارے تو دین میں نہ تو ذات پات ہے, نہ چھوت چھات. کیا مطلب ہے؟ اب ان کے ہاں شودر اگر کسی چیز کو ہاتھ لگا دے تو وہ بھرشٹ ہو جاتی ہے, بھرشٹ ہو جاتی ہے, ناپاک ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. ایک عام مزدور جو بالکل مٹی میں اٹا ہوا ہوتا ہے, گارے میں لتڑا ہوا ہوتا ہے, آ کے وضو کرتا ہے اور مسجد میں کسی کے بھی برابر کھڑا ہو کر اللہ کی جو وحدانیت ہے اس کا اقرار کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے. تو ہم چھوت چھات پر یقین نہیں رکھتے, اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی جو معاشرتی جو ان کی حالت تھی اس سے ہمارا تصور بالکل جدا تھا. چنانچہ انہوں نے اپنی جدا گانا قومیت یعنی مسلمانوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ اپنی جدا گانا قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا, جس میں وہ اپنے عقیدے, اپنے نظریے زندگی, اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکے, اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید یعنی ماڈرن ایج کا چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکے, اپنا مستقبل بہتر کر سکے. ہمارے لیے ترقی کی راہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلا جو حکم دیا وہ اقرا کا دیا یعنی پڑھ, اور پھر یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کے اوپر یہ لاگو کر دیا گیا کہ علم حاصل کریں, اپنی علم میں اضافہ کریں اور دنیا کو تسخیر کر لیں. دنیا میں یہ جو ہم آسمانوں میں اڑتے پھرتے ہیں, یہ جو ہم سمندر کی تہوں میں جاتے ہیں, یہ اللہ کے حکم کے عین مطابق جاتے ہیں, کیونکہ اللہ نے ہمیں سرچ کرنے کا حکم دیا, تحقیق کرنے کا حکم دیا, تاکہ ہمارا علم میں اضافہ ہو, ہم زیادہ سے زیادہ جان سکیں. جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں یہ اللہ کی عین تعلیمات ہیں, کیونکہ پہلی وہی ہماری اقرا, پڑھ یعنی تعلیم حاصل کر. اب آئیے اگلے پیراگراف کی طرف. ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے. ذہن نشین کرنا, ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ نظریے پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں, قدر کہتے ہیں بیٹا تہذیب کو, یعنی ان کی اچھی باتیں, قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے. کیا ہے جی بنیادی حیثیت؟ اخوت, اخوت بھائی چارہ. مساوات کیا ہے؟ برابری, ایک دوسرے کو برابر سمجھنا. اور کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو ہمیں اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے, قرآن کی تعلیمات کو یاد رکھنا چاہیے. ہم سب جتنے مسلمان ہیں, جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ہماری قوم میں, ہماری ملت میں شامل ہو گیا. ہمیں اس کے ساتھ اخوت کے ساتھ رہنا چاہیے, بھائی سمجھنا چاہیے. مساوات, ہمیں برابری کا سلوک کرنا چاہیے. عدل, انصاف کرنا چاہیے. اگر کوئی کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کو پورا پورا اس کا کی سزا ملنی چاہیے, اور جو ظاہر ہے کہ جو اچھے کام کرے اس کو اس کے جزا ملنی چاہیے. دیانت یعنی امانت داری. خدا ترسی یعنی خدا سے ڈرنا. انسانی ہمدردی, انسانوں سے. ایک ہی حقوق اللہ, ایک ہی حقوق العباد. یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. لہٰذا حقوق العباد پر جتنی ہم دے سکتے ہیں توجہ وہ ہمیں دینی چاہیے. عظمت کردار یعنی کردار کی بلندی. اور وہ کون سی کردار کی بلندی ہے, وہ کون بتائے گا؟ ہمیں قرآن نے بتایا, ہمیں حدیث نے بتایا, ہمیں اللہ کے نبی کی سنت نے بتایا, آپ کے کردار نے بتایا. ان تمام چیزوں کو جب ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں تو نظریہ پاکستان کو فروغ دیتے ہیں, اور اس کے بغیر نظریہ پاکستان کا فروغ نہیں ہو سکتا. نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا, ایک ملک قائم کرنا نہیں تھا, کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں
ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھی. ہمیں کیا ضرورت تھی بھائی کہ ایک مسلمان ملک کا اور اضافہ کر دیں؟ یہ بات نہیں تھی. اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وہاں ہندوستان میں، متحدہ ہندوستان میں، اپنے دینی معاملات میں آزادی کی ہمارے لیے گنجائش ہی نہیں رکھی گئی تھی. نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج پھیلانا، اشاعت یہ بھی پھیلانا، یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں، ترویج و اشاعت. ترویج کا مطلب بھی پھیلانا ہے، اشاعت کا مطلب بھی پھیلانا ہے. اور اہل عالم دنیا والوں کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے. پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا. انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے. ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی ہے، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا. اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین اور اتحاد اور عمل پہم مسلسل عمل، کنٹینیوس ایفرٹس کی وجہ سے 14 اگست سن 1947 کو پاکستان باری سے وجود میں آیا. ابھی آپ نے پوری یہ سٹوری یہاں پر پڑھی، پورا وہ واقعہ پڑھا کہ جس کی وجہ سے پاکستان کا قائم ہونا لازمی تھا. اگر پاکستان قائم نہ ہوتا تو ایک بڑی اکثریت جو مسلمانوں کی تھی، جو متحدہ ہندوستان میں رہ رہی تھی، وہ اپنی آزادی سے محروم ہو جاتی. وہ تمام آزادی جو شخصی آزادی کی بات نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے؟ دینی آزادی، دین کے معاملات کو اچھی طرح ادا کرنا. لہٰذا یہ جو فیصلہ تھا، اس پر انگریز حکومت کو بھی مجبور ہونا پڑا، ہندوؤں کو بھی مجبور ہونا پڑا. اور ہماری کوششیں، ہمارے رہنماؤں کی کوششوں کے بعد ان لوگوں کو یہ بات صاف واضح ہو گئی کہ اب مسلمانوں کا قافلہ رکنے والا نہیں ہے، لہٰذا پاکستان کو ان کے ہاتھوں میں دینا ہی ہماری عافیت کی دلیل ہے. لہٰذا انہوں نے کر تو دیا یہ فیصلہ، انگریزوں نے بھی کر دیا. انہوں نے کہا کہ تقسیم ہندوستان ہونی چاہیے، پاکستان کو بن جانا چاہیے، اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان بارز وجود میں آیا، یعنی کہ شکل میں اپنی آ گیا، اپنے وجود کے ساتھ نظر آنے لگا. مگر یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، یہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا. انہوں نے کئی سو سال کی حکومت جو مسلمانوں کی تھی، انہوں نے اب یہ چاہا تھا کہ مسلمانوں کو اپنا غلام بنائیں گے اور اب ہم حکومت حاصل کریں گے اور انگریزوں سے یہ حکومت چھین کر مسلمانوں کے اوپر غلبہ حاصل کریں گے. یہ ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا. لہٰذا انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان قائم نہ ہونے پائے. مگر کیونکہ پاکستان کا مطالبہ حق تھا اور بالکل انصاف کی بات تھی، لہٰذا حکومت برطانیہ کو مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا. اور قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں مسلمانوں نے یقین کے ساتھ اتحاد، یعنی ایک دوسرے سے جڑ کر، ایک دوسرے سے مل کر اور عمل پہم مسلسل کوششوں سے ہم نے پاکستان حاصل کر لیا. پاکستان حاصل کر لینا ایک آسان منزل نہیں تھی، یہ منزل بڑی مشکل سے ہمیں حاصل ہوئی. اب ہونا کیا چاہیے؟ اب مصنف ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے مسلمان کی حیثیت سے پاکستان کو حاصل کر لیا، اب ہمیں کرنا کیا ہے. دیکھیے، پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی، اس کا شمار دنیا کے اہم ممالک میں ہوتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے، تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا. میں نے ابھی آپ کو بتایا نظریہ پاکستان کیا ہے. نظریہ پاکستان یہ ہے کہ ایک کلمے کی بنیاد پر، کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک مانو، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہبر اور اللہ کا رسول اور نبی مانو. یہ بات ہو گئی. اب کیا ہے سلسلہ؟ اللہ کے حقوق پورے کرنا، بندوں کے حقوق پورے کرنا. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے، ایک مسلمان نے اپنی زندگی کیسے گزارنی. اس نے ایک توازن کے ساتھ زندگی گزارنی. توازن کیا ہے؟ ایک طرف حقوق اللہ ادا ہوتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، حج کرتے رہیں، جہاد کرتے رہیں، اور دوسری طرف کیا ہے؟ حقوق العباد ادا کریں. حقوق العباد کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، اخوت بتانا، مساوات کا کام لینا، عدل کا کام لینا، دیانت کا کام کرنا، خدا ترسی، اللہ سے ڈر کر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، انسانی ہمدردی، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنا جن کو ہماری ضرورت ہے، مالی طور پر، معاشی طور پر، یا ہمارے اخلاقی طور پر، ان کو اپنی مدد فراہم کرنا. اور عظمت کردار جیسے ہمارے نبی کا کردار تھا،
وہی کردار اللہ تعالیٰ ہر مسلمان میں دیکھنا چاہتا ہے اور اسی کی تعلیم ہمیں دی. لہٰذا یہ تمام معاملات اپنی زندگی میں سمونے کے بعد اور اپنے ساتھ چلنے کے بعد ہم اپنے پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں. اب آخری پیراگراف میں پڑھنے جا رہی ہوں اور یہ انتہائی اہم پیراگراف ہے اور آپ کے سوالوں کے جوابات کو بھی یہ بہت زیادہ آپ کو بتائے گا کہ اس میں کیا اہمیت کے نکات ہیں. لہٰذا میں پڑھتی ہوں اور آپ کو وضاحت کرتی ہوں. نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا. فلاحی مملکت یعنی فلاح دینے والی، فائدہ دینے والی. کیسی؟ جیسے مدینے کی ریاست تھی. مدینے کی ریاست کیا تھی؟ جو لوگوں کے لیے کام کرتی تھی، جو لوگوں کی بہبود کے لیے کام کرتی تھی. بیت المال کا قائم ہونا، لوگوں کے حقوق کا قائم ہونا اور عمر رسیدہ لوگوں کے لیے وظیفے کا مقرر ہونا، بیواؤں کے لیے وظیفے کا مقرر ہونا، طالب علموں کے لیے وظیفے کا مقرر ہونا اور اپنے شہر کے تمام کاموں کو کرنے کے لیے لوگوں کے جو مالی معاملات دیکھتے ہوئے ان سے باقاعدہ وہ مال لے کر اور اس شہر کی جو رہائش کے انداز ہیں ان کو بہتر بنانا. یہ ہے فلاحی مملکت. ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے. بڑی امپورٹنٹ لائن ہے یہ. ہمارا جینا اور مرنا، ہماری زندگی پاکستان کے لیے، ہماری موت پاکستان کے لیے. اور یہ دینی اصول ہے. اللہ ہم سے پوچھے گا کیا ہے یہ دینی اصول ہے کہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس سے وفاداری دینی اصول ہے، اسلام کا اصول ہے. ہمیں ملک نہیں کہتا کہ وفاداری کرو، ہم اسلام کہتا ہے کہ اپنے ملک سے وفادار رہو، اس کی اچھائی کے لیے اس کی فکر کرو، اس میں اچھے کام کرنے کی کوشش کرو. جو ہم ایک بالکل ہمارا ایک لا تعلقی والا ایک جو ہمارا رویہ ہوتا ہے عام انسانوں کا، گندا ہو رہا ہے ملک یا کسی اور طرح سے ہم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، بجلی چوری کر رہے ہیں اور دوسرے معاملات ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی شامل ہو، وہ عام انسان ہو یا کوئی حکمرانوں میں سے شامل ہو، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ملک کا کوئی نقصان ہو. ملک کی ایک ایک چیز جو ہے وہ ایک ایک پائی، ایک ایک پیسہ اور اس میں موجود وسائل، چاہے وہ گیس کی شکل میں ہے، بجلی کی شکل میں ہے، پانی کی شکل میں ہے، یہ سب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ہمیں ان کا پورا تحفظ کرنا چاہیے، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس تمام چیز کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا اور ہمیں اس کے جواب کے لیے تیار ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ مصنف نے لکھا کہ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے. قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے. قومی مفاد، قوم کا فائدہ، وہ کام کرو جس میں قوم کا فائدہ ہو. صرف اپنی ذات کو نہ دیکھو کہ میری ذات کو کیا فائدہ ہے. ہر قسم کی گروہ بندی یہ مذہب کے طور پر، مذہب کے اعتبار سے گروہ بندی کر لینا، یہ شیعہ، یہ سنی، یہ فلاں، یا زبان کی بنیاد پر یہ بلوچی، یہ پنجابی، یہ پٹھان، یہ اس طرح کی کسی گروہ بندی کو اسلام قبول نہیں کرتا. ان تمام گروہ بندیوں سے بالاتر ہو کر یعنی الگ ہو کر بالکل اونچا اپنا نظریہ رکھ کر پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے. جو شخص بھی کوشش کرتا ہے، چاہے آپ بحیثیت طالب علم، اگر آپ ایک اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اچھے کام کو فروغ دیتے ہیں، کسی کو اچھی بات کی تعلیم دیتے ہیں، کسی کو آپ نے ایک چھوٹی سی بات بتا دی کہ بھائی ٹھیک ہے لوگوں کے ساتھ ادب سے پیش آنا، یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے عین مطابق نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے، کیونکہ آپ نے لوگوں کو اچھائی کی طرف راغب کیا. اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا، اپنی نظر کے سامنے رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہونا، بالکل اونچا مقام، بلند مقام حاصل ہوگا اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا یعنی مضبوط، مستحکم یعنی کہ بہت زیادہ بھرپور اور شاندار، بے انتہا خوبصورت اور اونچے درجے والا، پرعظمت یعنی بہت عظیم بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں. یہ تھا جناب آپ کا نظریہ پاکستان کا سبق. اس کو میں نے پڑھوا دیا ہے، آپ کو میں نے وضاحتیں پیش کی ہیں، بہت اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس سے متعلقہ تمام جو کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے، اسی حوالے سے کرنا ہے. آپ نے سبق کا مرکزی خیال آپ کے سامنے موجود ہے، دیکھ لیجئے. سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کا بنیادی مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے. ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے. ذاتی مفاد کو بھلا کر
قومی مفاد کو ترجیح دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، اپنے پاس اس کو رکھیے، اور کام میں جس طریقے سے جو ترتیب آپ کو بتائی جاتی ہے اس کام کو لازمی کیجئے، اور اسی حوالے سے آپ کو جو مشقی سوالات ہیں ان کو بھی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور دیکھیے یہاں پر اس کے سوالات میں آپ کو بتا دیتی ہوں، صفحہ نمبر ہے جناب 46، اس میں نظریہ پاکستان کا مفہوم مختصراً بیان کریں، شاہ ولی اللہ کی تحریک کا مقصد بیان کیجیے۔ جی ہاں، یہ آپ کے سوال و جواب آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ نظریہ پاکستان کا مفہوم مختصراً بیان کریں، شاہ ولی اللہ کی تحریک کا مقصد کیا تھا، سر سید احمد خان کا ہندو اور مسلمان قوموں کے بارے میں کیا نظریہ تھا، کانگریس کا اصل مقصد کیا تھا، مسلم لیگ کا قیام کیوں عمل میں آیا، دنیا میں قومیت کی تشکیل کے دو بنیادی نظریے بہت اچھی طرح وضاحت کی میں نے، وہ کون سے ہیں، نظریہ پاکستان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اور ہم نے اب آپ کو یہ بتایا کہ آپ جو مرکزی خیال تھا وہ ہم نے بتایا آپ کو کہ مرکزی خیال آپ کام کر لیجئے۔ اسی حوالے سے مشقی سوال کے سوال نمبر 4 کو میں آپ سے اسکرین پر آپ کے موجود ہے، اس کو میں بیان کرتی ہوں۔ درج ذیل درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے کون؟ 4 آپ کے پاس آپشن ہے، وہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ، حضرت مجدد الف ثانی ہے بیٹا، یہ الف ثانی نہیں ہے، مولانا شوکت علی جوہر، مولانا محمد علی جوہر۔ ہندوؤں نے اردو زبان کے مقابلے میں قائم کی کون سی زبان؟ انگریزی زبان، فارسی زبان، سنسکرت یا ہندی زبان؟ سنسکرت اور ہندی زبان، ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ بالکل یہ ویسا ہی فرق ہے جیسا کہ ہماری اردو اور فارسی کا فرق ہے۔ اردو زبان میں فارسی کے الفاظ شامل ہیں، یعنی فارسی کے الفاظ شامل ہیں، عربی کے الفاظ شامل ہیں، ترکی کے الفاظ شامل ہیں، انگریزی کے الفاظ شامل ہیں، ہندی کے الفاظ شامل ہیں۔ سنسکرت اس کا جو مقام ہے وہ فارسی کے برابر ہے، اور ہندی کا مقام جو ہے وہ اردو کے برابر ہے، یعنی سنسکرت اس سے ایک درجہ اوپر ہے جو ہندی زبان سے، لہٰذا مشکل ترین زبان ہے سنسکرت۔ لیکن ہندی زبان جو آج کل ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں بولی جاتی ہے، تو ان دونوں میں تو اب دیکھیے گا، ہندوؤں نے اردو زبان کے مقابلے میں فارسی زبان کو اہمیت دی، انگریزی کو دی، سنسکرت کو دی یا ہندی زبان کو دی۔ آگے چلتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، اب 1910 میں چھڑی، 1911 میں چھڑی، 1912 میں چھڑی، 1913 میں چھڑی۔ اب ان کا جو درست جواب ہے اس کو آپ منتخب کیجئے۔ اگلا جو سوال ہے، نظریہ پاکستان کا مقصد ہے اسلامی اصولوں کی ترویج، سیاست کرنا، اسلامی فلاحی مملکت بنانا، اسلامی اصولوں کا یاد کرنا۔ ہمارا جینا مرنا ہونا چاہیے کس کے لیے؟ اپنے لیے، دوستوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے یا پاکستان کے لیے؟ اس کا جواب بھی منتخب کیجئے۔ اور اس کے بعد اب دیکھیے گا، یہ درج ذیل مثالوں پر غور کیجئے۔ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، کیا استعمال کرتے ہیں بھائی؟ کچھ جملے ہیں، تم اچھے بھلے پڑھے لکھے آدمی ہو، کوئی ڈھنگ کا کام کرو۔ اچھے بھلے، اچھا جی، اب سوال نمبر 2 جملے میں، وہ اچھا خاصا امیر آدمی ہے پھر بھی اپنی غریبی کو روتا رہتا ہے۔ تیسرے مثال میں لکھا ہے، دونوں بھائیوں میں بس 19-20 کا فرق ہے، 19-20 کا فرق، معمولی فرق۔ ان فقروں میں واوین کے درمیان، یعنی اچھے بھلے، اچھا خاصا، 19-20، یہ جو الفاظ ہیں یہ روزمرہ کی مثالیں ہیں، یہ اردو کے قواعد میں ان کو روزمرہ کہا جاتا ہے۔ محاورہ تو وہ ہے کہ جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں مگر ان کے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں کرتے۔ جیسے میں کہتی ہوں، میں اس کو دیکھ کر زمین میں گڑ گیا۔ زمین میں گڑ جانا تو کچھ اور ہے، یعنی دفن ہو جانا، لیکن زمین میں گڑ جانا کا مطلب کیا ہے؟ شرمندہ ہو جانا، تو اس کا مطلب ہے محاورہ۔ اچھا، اب جیسے میں کہہ دوں کہ جی بلی کے بھاگوں چیکا ٹوٹا، یہ ہے ضرب المثل، یعنی کوئی واقعہ کسی زمانے میں ہوا، اس واقعے کو مثال بنا کر بار بار ایسی ہی کسی کیفیت میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کو آپ ضرب المثل کہتے ہیں۔ یہ روزمرہ ہے، روزمرہ تم اچھے بھلے آدمی ہو، اچھا خاصا ہے، 19-20 کا فرق ہے، اس کو روزمرہ کہا جاتا ہے، یہ روزمرہ کی مثالیں ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں، اچھا ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو روزمرہ کی میں نے مثال آپ کو دی اس میں آپ نے اس کو سمجھا۔ میں اس کو دوبارہ میں آپ کو بیان کر دیتی ہوں کہ روزمرہ وہ تمام الفاظ کہ جو بیان کیے گئے یہاں پر،
اور انشاءاللہ پھر کل ہم آپ کو جو اگلا سبق ہے وہ پڑھائیں گے، اور وہ کیا ہے، کچھ اوراق تاریخ سے، اور یہ سر سعید حکیم سعید کا لکھا ہوا سبق ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ اپنے تمام پینسل اور کاپی کے ساتھ بیٹھیے گا، اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔